معاف کرنا میرے سلام نے کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، آج کا یہ پروگرام بابرکت تقریب برخوردار محمد ابو بکر صاحب ول محمد آصف صاحب کی شادی خانہ آبادی اور نکاح مسنونہ کے موقع پر سجائی گئی ہے.
ماڑا شہر کے غیور مسلمانوں سمیت قرب و جوار سے، دور دراز سے، ان کی ماں کی خاندان سے، والد صاحب کے خاندان سے، رشتہ داروں میں سے، اس کے دوست یاروں میں سے آج بہت سارے حضرات خوشی کے موقع پر یہاں حاضر ہوئے اور اپنی اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کوئی ہار لے کے آیا، کوئی خدمت کے لیے لفافہ لے کے آیا. ایسی بات ہے نا. تو اس خوشی کا موقع پر ان حضرات نے، بھائی حاجی کلیم صاحب، ان کے تمام برادران نے ذریعہ بنے مجھے یہاں تک لانے کا، دعوت دی اور مجھے بھی اپنی خوشیوں میں انہوں نے شامل کرنے کی ایک اہمیت دی. مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان کی خوشیوں میں شامل ہو سکوں. اب میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ان کی خوشیوں میں اور اضافہ فرمائے. آج اس کام کا آغاز، زندگی کے نئے حصے میں قدم رکھنے کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ ان لمحات کو خوشیوں سے بھر دے. ایک چیز مشاہدے میں آئی ہے کہ انسان کو کپڑا، روٹی، مکان نہ ملے، میٹھا بول مل جائے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، اور ان چیزوں کا احساس مردوں سے زیادہ عورت کو ہوتا ہے. اگر آپ گھر تشریف لائیں اور اس کی 2 منٹ کی تلخی پر آپ نے مسکرا کے دیکھ لیا، پھر آپ اس سے جوتے بھی پالش کروا وہ کرے گی. اور آپ نے گھر آ کر اگر سوٹی ہاتھ میں پکڑ لی اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر بن گئے، وہ کہتی ہوش کر، تیرا تبادلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی، مجھے منٹ ماروں گی. اور میں اگر اپنے فرائض سے سبکدوش ہو گئی تو منہ دکھانے کے قابل نہیں. اور ہوتا بھی ایسے. گھروں میں بگاڑ اس لیے، نوکرانیوں کے سامنے گھروں کے قصے، دکان کے ملازموں کے سامنے گھروں کے قصے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ایک دوسرے کو ازواجی زندگی میں اہمیت نہیں دی. مونگ پھلی بیچنے والے سے، جوتی گاڑنے والے سے، ریڑی لگانے والے سے مشورے کر رہا ہے، کیا کرو گا؟ میاں بیوی آپس میں مشورہ نہیں کر رہے. وہ اپنی مغروری میں، وہ اپنی مغروری میں بات ہی نہیں کر رہے. نتیجہ کیا نکلا کہ جس مقصد کے حصول کے لیے شادی کی تھی، اولاد دے گا، گھر بار دے گا، سکون دے، اس میں سے ایک چیز بھی نہ ملی. پریشانیوں کی گٹھڑی سر پہ اٹھائی اور اس راستے پر چل پڑا جس راستے پہ جو چل کے گیا واپس آیا کوئی نہیں. اور یہ گٹھڑی اس وقت پریشانیوں کی اس کے سر سے اتری کوئی نہیں جب تک اسے زمین کے نیچے نہ لے گئی. اور انسان کی کہانی ختم ہو گئی. بیوی رل گئی، اولاد رل گئی، بچے رل گئے. بیوی بھی رل گئی، بچے بھی رل گئے، اور آپ بھی رل گئی. اور آپ حضرات میں سے کوئی شاید ایک ایسا ہو جس کی گھر والی نہ ہو اور اس سے پوچھ کے دیکھ لو، میاں 4 بچے، 3 بیٹیاں، 5 4 بہویں، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ نام لے کے کہے گا فلانے کی ماں ہی تھی، اس کی زندگی میں سکون ہی بڑا تھا. اور یہی حال میری ماؤں بہنوں کا ہے کہ جن کے اللہ نہ کرے سہاگ گزر گئے، ان سے پوچھ کے دیکھ لو ترکے میں کیا کچھ نہیں چھوڑ کے گیا، لیکن جو مزہ اس کی موجودگی میں تھا وہ مزہ ہی ختم. جاتے ہوئے قبر میں سب کچھ لے کے چلا. جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں گے، اللہ کیسی بات ہے. فرمایا رات کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو، بیوی کی آنکھ کھل گئی ہے، شوہر کی آنکھ پہلے کھل گئی. دونوں میں سے ایک دوسرے کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ اٹھ جا. کہہ رہی کیا کرنا ہے؟ چائے نہیں بنانی، روٹی نہیں بنانی، پراٹھا نہیں بنانا. تہجد کا وقت ہے، وضو کر، تو بھی مصلی پر آ، میں بھی مصلی پر آؤں. پڑھو نہ پڑھو علیحدہ بات ہے. پروردگار عالم ایک دوسرے کو اٹھاتا دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے. اللہ مسکرا دیتے ہیں کہ میرے بندے آپس میں کیا مدنی بندہ کیا کر رہے ہیں. اور ایک اللہ کی مسکراہٹ جب ابوبکر اپنے گھر کے اندر اپنی گھر والی کو دلہن کو لے کے آئے گا،
اللہ نے جائز کو جائز قرار دیا، نکاح سے پہلے حرام، پھر نکاح کے بعد حرام کو حلال قرار دے دیا۔ ہن لباس لکم انتم لباس لہن، وہ تیرا لباس تو اس کا لباس۔ مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے کپڑے ایک دوسرے کے ہو گئے، وہ تیری رازدان تو اس کی تو اس کا رازدان، وہ تیری پریشانیوں میں تیرے ساتھ ہے تو اس کی پریشانیوں میں تیرے ساتھ ہے، اس کی خوشیوں میں وہ تیرے ساتھ اس کے ساتھ، تیری خوشیوں میں وہ اس کے ساتھ ہے۔ صرف جسم کی لذت ہی پوری نہیں کرنی، خدا کا قرآن کہتا ہے مرتے دم تک ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ فرمایا جب دولن گھر کے اندر آ گئی، اللہ نے ہر چیز پر اختیار دے دیا، بند کمرہ، دروازہ بند، عورتیں مائیں بہنیں سن رہی ہیں، بے حیا نہیں لیکن حیا کے دامن میں، حیا کی چادر کے سائے میں میرے عزیزوں غیرت والی بات کر کے جاؤں گا تاکہ ہر ایک کو جوش و جذبہ شوق پیدا ہو جائے۔ فرمایا کمرہ بند، دروازہ بند، ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر اختیار ہے۔ گھر والا اپنی گھر والی کا چہرہ دیکھ کے ہاتھ پکڑے کا پہلے وضو کر آئے، پھر کہے چل آ 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھ لیں، تو بھی ادا کر میں بھی۔ اللہ نے تجھے عزت کے ساتھ رخصت کر دیا اور اللہ نے عزت والی چیز مجھے عطا فرما دی۔ علماء اکرام نے فرمایا جب دونوں صلاۃ شکرانہ پڑھتے ہیں پھر ہاتھ اٹھا کر اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے، اچھی اولاد کے لیے، اچھی زندگی کے لیے، خوشیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ان کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، آسمان والا انہیں دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے مفہوم عرض کر رہا ہوں دنیا کوئی تحفہ لے کے آئی، کوئی ہار کا تحفہ لے کے آیا، کوئی کپڑوں کا تحفہ لے کے آیا، کوئی برتن استری کا تحفہ لے کے آیا، کوئی فریج اے سی کا تحفہ لے کے آیا، فرشتوں انہوں نے ہر کام کی ابتدا میرے نام سے کی، جا میری رحمت والی چادر کا تحفہ لے جا اور دونوں میاں بیوی کے وجود پر ڈال کر ان کے وجود کو ڈھانپ دے۔ جب ان کو دعا کرتا دیکھے ان دونوں کو کہہ دینا عرش والا رب مبارک بات کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم نے ہر کام کی ابتدا میرے نام سے کی، بے فکر ہو کے سو جاؤ، اگر میں بیٹا دوں گا بیٹی دوں گا تو رابعہ بصریہ بناؤں گا، بیٹا دوں گا تو عبدالقادر جیلانی بناؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے یہاں تو یار مشورے دیتے ہیں اور چھلے نہ لگ جاؤں لے، یہ کوئی ووٹنگ ہو رہی ہے، ایم پی کے الیکشن ہو رہے ہیں اور دیکھیو چھلے نہ لگ جاؤں۔ ماں کہہ رہی ہے، ماں شرم نہیں آتی، ماں کہہ رہی ہے او پہلی آگ کی گھوڑی میں رکھنا، دبا کے رکھنا اس کو۔ میری ماں میری بہن تجھے اب بھی شرم نہیں آئی، اب بھی کہہ رہی ہے دبا کے رکھنا، دب تو اس وقت گئی تھی جب برات کے آگے باپ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا کمی رہ گئی معاف کر دینا میں بچی والا ہوں، دب تو اس وقت گئی تھی۔ نکاح کے وقت ابو جان کمرے میں آ گئے، بھائی جان کمرے میں آ گئے، دب تو میں اس وقت گئی تھی جب باپ نے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹی خوشیوں کا نہ دیکھ میری سفید داڑھی کو دیکھ، دب تو میں اس دن گئی تھی اپنی چرپائی کے نیچے مسحری کے نیچے میں نے گڑا کھود کر اپنے ارمانوں کو دفن کر دیا تھا، کہا تھا ابا آج کے بعد تیری عزت بچاؤں گی، اپنے ارمانوں کے لیے نہیں لڑوں گی، خدا کے واسطے۔ دب تو وہ اس دن گئی تھی جس وقت اس کے باپ کی کمر جہیز بنا بنا کر ٹوٹ گئی تھی، تھک گیا تھا کمر تو میرے عزیزوں، تب تو اس دن گئی تھی جس دن اس کا باپ دونوں ہاتھوں میں جہیز کا سامان لا رہا تھا۔ گھر والی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بیٹی اور ہو جاتی میں قبر میں چلا جاتا، مجھے کیا پتا بیٹیاں سنبھالنا اتنا مشکل ہے، جب تک خون کے قطروں کا سودا نہ ہو جائے دولہا بن کے بیٹی کو دروازے پر کوئی لینے نہیں آتا ہے۔
اللہ کرے جھولی پھیلا کے دعا کرتا ہوں یا اللہ، اللہ نیک بیٹیوں کو ایسے سسرال عطا فرما دے جو کہ شادی کی پہلی شرط ہے، نہ تمہارے گھر سے روٹی کھائیں گے نہ جہیز لے کے جائیں گے، چھوارے بھی اپنے گھر سے لے کے آئیں گے، نکاح تمہارے گھر میں ہوگا، تمہارا کھانا ہمارا کھانا تمہارے گھر میں نہیں، رات کا تمہارا کھانا ہمارے گھر میں ہوگا۔ رب کائنات کی قسم ہے، ایسے رشتوں ایسے نکاح کے رواج ڈالو، لڑکی کے ماں باپ کا 1 روپیہ خرچ ہونے نہ دو، دیکھو عرش والا رب کیسے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ خوشی کرنی اپنے گھر کرو، وہ تو ہے ہی لڑکی والا، وہ تو ہے ہی بیٹی والا، تو 400 آدمی کہے وہ کہے گا اچھا، تو 500 آدمی کہے گا اچھا۔ او میرے ویر، او میرے چن، او میرے پیارو، کسی بیٹی کے گھر برات لے کے جاؤ، خدا کے واسطے گھر سے کھانا کھا کے جایا کرو، جب 2 روٹیوں کی حاجت ہو وہ 1 کھایا کرو، 1 چھوڑ دیا کرو، تیرے 1 روٹی چھوڑنے کی وجہ سے برتن میں سالن پڑا رہے گا، غریب کی عزت بچ جائے گی۔ سالن برتن میں ختم ہو گیا، تو نے آواز لگائی، سالن ختم ہو گیا، باپ نظر نہیں آ رہا، بھائی نظر نہیں آ رہا، چھپ کے کھڑے ہو گئے، اور میرے بھائی ہاتھ صاف کر کے خدا کا شکر ادا کر، اگر تیری دوسری آواز سالن روٹی کے لیے نکلی، خدا کی قسم غریب کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ایک آدمی کو دعوت دی، گاڑی میں 2 گارڈ بٹھا کے لے کے جا رہا، ایک ڈرائیور، 10 آدمی چلے گئے تو 40 آدمی زیادہ ہو گئے، موٹر سائیکل پر بیٹے کو ساتھ لے کے گیا، دعوت 1 آدمی تھی، بیٹے کو کہا بیٹے 2 بجے واپس آ جانا، دروازے سے مجھے لے جانا، خبردار دہی کا گھونٹ پینے کی اجازت نہیں، کیا پتا تو روٹی نہ کھائے واپس چلا جائے، 2 روٹیوں کی وجہ سے غریب کا بھرم بچ جائے، عرش والا تیرے سے بھی راضی ہو جائے، عرش والا میرے سے بھی راضی ہو جائے۔ کوشش کیا کرو آدھی روٹی کھا کے اپنے گھر آ کے کھایا کرو، تاکہ غریب کی عزت کا جنازہ نکلنے سے غریب کی عزت بچ جائے۔ رب کائنات کی قسم ہے، جو دوسروں کی عزت بچائے گا، قیامت کے دن عرش والا اس کی عزت بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے۔ شادی کہاں کرنی چاہیے؟ لڑکی کے بھائی کیا کرتے ہوں، کتنے کمانے والے، باپ کیا کرتا ہے، کتنی بہنیں کتنے بھائی، کہاں سے شادیاں ہوئی، رشتے آئے، شان بھٹک ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک کرو اے اللہ اکبر، ایک انار کے باغ کے اندر ایک ملازم، اس کا نام مالک تھا، باغ کے مالک نے ملازم رکھا، مالک نام، اپنے باغ میں گیا اور جا کے کہنے لگا مجھے میرے باغ کے درخت کا وہ پھل کھلا جو سب سے میٹھا ہے۔ اس نے اپنے اندازے سے میرے عزیزوں ایک ٹہنی سے انار توڑا، رس نچوڑا، برتن میں ڈالا، مالک نے پیا، مالک نے پلایا، ملازم کا نام مالک تھا، مالک نے پیا، اتنا ترش تھا، آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگا کہ شرم نہیں آتی، میں نے کہا سب سے میٹھا پلا، تو نے سب سے ترش پلایا، دوسرا گلاس لا، دوسری مرتبہ برتن میں انار نچوڑ کے لایا، اس سے زیادہ ترش، تیسری مرتبہ نچوڑ کے لایا، سر پٹک کے بیٹھ گیا، لال پیلا ہو گیا کہ شرم نہیں آتی، 3 انار، تینوں کے رس کھٹے لے کے آیا۔ اب وہ مالک کہنے لگا قسم اللہ کی، جب سے تیری دکان میں تیرے باغ میں آیا، مجھے پوچھنا ہی یاد نہیں رہا زمین پر تیرے درخت سے انار کا دانہ گر جائے اسے کھا سکتا ہوں کہ نہیں، قسم دے سکتا ہوں میں نے تیرے باغ میں سے 1 انار کا دانہ نہیں کھایا۔ مالک سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اپنے غلام سے کہنے لگا اتنا دیانتدار آدمی، پھر تیرے سے تو کچھ مسئلہ پوچھنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، کیا مشورہ کرنا چاہیے؟ کہنے لگا میری بیٹی جوان ہے، بالغ ہو گئی، رشتہ کرنا ہے، کمیاں 3 رشتے بتلاؤں گا، اگر تو نے مالداروں میں کرنا ہے تو یہودیوں میں تلاش کر، خوبصورتوں میں کرنا ہے عیسائیوں میں تلاش کر، اگر تو نے متقی پرہیزگار تلاش کرنا ہے تو محمد
محمد الرسول اللہ کا امتی تلاش کر۔ مالک باغ کا کھڑا ہوا، دوڑتا ہوا گھر گیا، بیوی سے کہنے لگا نفل پڑھ، خدا کا شکر ادا کر، اللہ نے دروازے پہ رشتہ بھیج دیا۔ کہنے لگی کون سا رشتہ؟ کا وہ جو ہمارے باغ کا ملازم ہے، مالک اس کا نام ہے، اتنا دیانتدار، میں نے سوچا ہی کوئی نہیں تھا۔ بیوی نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی، مجلس لگی، نکاح ہوا، مالک کا نکاح ہوا۔ اللہ نے 1 سال کے بعد بیٹا دیا، نام عبداللہ رکھا۔ اللہ اکبر، عبداللہ نام رکھا۔ عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ بن مالک رحمت اللہ علیہ وقت کا محدث بنا، جو امام بخاری کے استادوں کا استاد بن گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ خاندان دیکھو، پیسہ نہ دیکھو، نسل دیکھو، عقل دیکھو میرے عزیزو، نسل عقل بچاؤ، تم تو پیسہ بچا رہے ہو۔ شادی انسان کہاں کرتا ہے میرے عزیزو؟ اللہ اکبر، شادی کس سے کرتا ہے؟ مرد کس سے شادی کرتا ہے؟ بولو 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 جلدی سے بھائی، تم نے کس سے کی؟ پکی بات ہے، پکی بات۔ چل شکر، بڑے ڈر کے پوچھ رہے ہو، بیٹھی سن تو نہیں پیچھے؟ ہاں، کو حاجل سے کی، رابعہ بچڑیا سے کی۔ شرارتی بچیوں باز آ جاؤ، ستانا ہی شور کو مشن ہے تمہارا۔ تمہارا بھائی بن کے تمہارے پاس آیا، غلط مشورہ نہیں دوں گا، پیار بھرا مشورہ دوں گا۔ کاروبار کی ٹینشن تھوڑی ہے، بازار کی ٹینشن تھوڑی ہے، قرضے کی ٹینشن تھوڑی ہے، سفر کی ٹینشن تھوڑی ہے، مکان کے کرائے کی، بجلی کے بلوں کی ٹینشن تھوڑی ہے، تو اس پہ پردوں کی ٹینشن نہ ڈال، بلوں کی ٹینشن نہ ڈال، کلینوں کی ٹینشن نہ ڈال، فریج کی ٹینشن نہ ڈال، اے سی کی ٹینشن نہ ڈال۔ میدان میں، چوک میں، گھر کے شہر میں کھڑی ہو کے کہہ دے حلال کی کمائی لا، مسکرا کے ایک مرتبہ دیکھ لیا کر، ایسی وہ کام نہیں کرے گا جو تیری مسکراہٹ کام کر کے میرے سینے میں ٹھنڈ ڈال دے گی۔ سبحان پوری دنیا کے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ گئے، آئے دن فالج کا مرض، پوری دنیا کے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ گئے، بلڈ اپ ہو رہا ہے، ڈاؤن ہو رہا ہے، شوگر اپ ہو رہی ہے، شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ خوراک بھی ایسی نہیں کھاتے، ڈاکٹر صاحب نمک نہیں کھاتا، میٹھا نہیں کھاتا، آئل استعمال نہیں کرتا، چاول چینی بوتل نہیں پیتا، ڈاکٹر صاحب مرض کیوں بڑھ رہا ہے؟ پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے یہ نتیجہ اخذ کیا، انہوں نے کہا کہ بدپرہیزی سے آدمی بیمار نہیں ہو رہا، گھریلو ٹینشن کی وجہ سے آدمی بیمار ہو رہا ہے۔ کیسے؟ صبح گھر سے نکلا، باورچی خانے سے آواز آئی جا پیو کو آگ فلانی شے لے کے آوے، بیٹا آیا ابو یہ لے کے آ، بیٹی کہہ رہی ابو یہ لے کے آ، بیوی کہہ رہی ہے جب سے تیرے گھر میں آئی مجھے سکون نہ ملا۔ آدمی کہنے لگا اس سے بہتر تو مر جاؤں گا، بیوی کہنے لگی ٹھہر میرے پاس گندم کی گولیاں میں تجھے دیتی ہوں۔ خدا کی قسم یہ ٹینشن لے کے آدمی مر رہا، وہ دور چلے گئے، جب بندہ کہتا مر جاؤں، عورت کہتی تھی میری عمر تجھے لگ جائے۔ اب غلطی سے کہنا دینا میں نے مرنے جانا ہے، تو کہے گی انشاءاللہ میں 117 پہ فون کر کے بتاتی ہوں ٹرین کس وقت آ رہی ہے۔ کہاں سے ڈھونڈوں میں وہ ماؤں کو، کہاں سے ڈھونڈوں وہ بہنوں کو جو رات 12 بجا دیا کرتی تھی، شوہر کے بغیر روٹی نہیں کھایا کرتی تھی۔ کہاں ڈھونڈوں میں ان ماؤں ان بہنوں کو جو رات کو شوہر کے پیر پکڑ کے کہا کرتی تھی یا اللہ اس کے دبانے سے تو بھی راضی ہو جا، روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جا۔ اب تو گھر آیا، دل کرا کھا لیا، اس نے پوچھا کیوں نہیں کھاتی کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، اس انتظار میں مجھے ایک مرتبہ پوچھے میں پھیکا کھاؤں گا، ٹھنڈا کھا لوں گا، لیکن مجھے توفیق ہی کوئی نہیں۔ وہ چپ چاپ بستر پہ لیٹ گیا، یہ تھوڑی ٹینشن ہے۔ گھر سے میرا عزیزو نکلا، گالیاں سن کے نکلا، ساری رات بستر پہ اسے کوستی رہی، بچوں سے اسے کسواتی رہی، بچوں سے تانے دلواتی رہی، صبح ناشتہ نہ ملا، ایسے ہی گھر سے چلا گیا۔ موٹر سائیکل پہ بیٹھا، جا کہاں رہا تھا، سوچ گھر کی رہا تھا،
پتہ ہی نہ چلا سامنے سے گاڑی آئی ٹرکٹر ہو گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر گیا رب کائنات کی قسم اسے کاروبار نے نہیں مارا ذریعہ گھریلو ٹینشن بنی ہوئی ہے عورت کو چاہیے جب مرد صبح دکان پر جائے عورت دروازے پر آ جائے اور سونے شور کا چہرہ دیکھ کے کہہ دے فی امان اللہ کے سپرد جب شور آنکھوں سے دور ہو جائے وہی ہاتھ اٹھا کے دروازے کی دہلیز پر دعا کرے یا اللہ سہاگن چھوڑ کے گیا ہے سہاگن ہی آ کے ملے پروردگار عالم لال جوڑے میں چھوڑ کے گیا لال جوڑا سلامت رکھنا ورنہ ہم نے کئی گھرانے دیکھے سبزی لینے گیا پیسے لینے گیا تنخواہ لینے گیا اپنے قدموں پہ آیا لوگوں کے کندھوں پر خدا کے واسطے میری بہن عورتوں میری بچیوں شوہر کی نہ شکری نہ کرنا کوچا ہے یا کملا ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے کالا ہے یا گورا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا اللہ اکبر آدمی کا اللہ کے علاوہ سجدہ ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا مرد کو سجدہ کرے اتنا بڑا اعزاز مرد کا اللہ نے فرما دیا اور میری بہن اپنے آپ کو بھی کمتر نہ سمجھنا اللہ نے تجھے لوگوں کی پیر کی جتی نہیں بنایا اللہ نے تیری گود کو نبیوں کا پگھوڑا بنایا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت عذاب اسلام نعرہ تکبیر حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی آج اہل باطل آواز اٹھاتے ہیں تمہارے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی بتاؤ جواب دو ممبر پر بیٹھ کے مولوی صاحب نے کہا 11 شادیاں اس لیے کی ہیں 11 شادیاں تاکہ 11 قبیلوں میں حضور نے گھر آباد کیے دین پھیلانے میں آسانی ہو اگر شادیوں سے دین پھیلتا تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو ایک بھی شادی کوئی نہیں اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا کام ہی کوئی نہیں کیا شادی میرے عزیزوں 11 قسم کی عورتوں سے کی جاتی ہے مانا والو شادی 11 قسم کی عورتوں سے کواری سے کرے گا یا جس کا شوہر فوت ہو گیا بیوہ عورت سے کرے گا یا جس کے شوہر نے طلاق دے دی طلاق یافتہ عورت سے کرے گا کواری سے بیوہ سے طلاق یافتہ سے عمر میں بڑی سے عمر میں چھوٹی سے اپنوں میں رشتہ داروں میں غیروں میں کرے گا امیروں میں کرے گا غریبوں میں کرے گا 10ویں مسلمانوں میں کرے گا یا کافر کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا کے کرے گا اللہ کے پیغمبر نے 11 قسم کی عورتوں سے نکاح کر کے بتلایا اگر ختیجہ جیسی بڑی عمر سے عورت سے شادی کرنی پڑ جائے تو دولہا بن کے میں محمد کو خدیجہ کے گھر میں دیکھ لینا اگر چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کرنی پڑ جائے تو عائشہ کو میرے حجرے میں میں محمد کے بستر پہ دیکھ لینا اگر تمہیں بیوہ سے شادی کرنی پڑ جائے تو رقیہ کو میرے گھر میں دیکھ لینا مالدار عورت سے شادی کرنی پڑ جائے تو صفیہ کو میرے نکاح میں دیکھ لینا اللہ اکبر بیوہ عورت سے شادی غریبی سے کرنی پڑ جائے تو ام حبیبہ کو میرے گھر میں دیکھ لینا پیغمبر نے 11 قسم کی عورتوں کے گھر آباد کر کے بتلا دیے مانا والو اگر اس قسم کی عورت سے تمہارا واسطہ پڑ جائے تمہیں تورات انجیل زبور دیکھنے کی تمہیں اجازت نہیں اگر تم نے طریقہ تلاش کرنا ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قرآن کے ورقے الٹتے جانا میں محمد کی ساری زندگی کا نکھار تمہارے سامنے نظر آتا رہے گا پھر شادی 6 چیزوں کا نام ہے ابھی محمد ابو بکر کا نکاح ہوگا میرے عزیزوں 6 چیزوں کا نام شادی ہے علماء اکرام سے عرض کرتا ہوں ممبر پر بھی بتایا کریں شادی میں 2 فرض ہے 1 واجب ہے 2 3 سنتیں ہیں پہلا فرض یہ
ابھی میں خطبہ پڑھوں گا، خطبہ پڑھنے کے بعد کہوں گا محمد اکبر والمحمد آصف فلاں فلاں کی بیٹی سے میں نے تیرا نکاح اتنے روپے حق مہر میں جو کہ معجل ہے، موجود ان گواہوں کے بحیثیت وکیل کے میں نے تیرا نکاح اس سے کر دیا، یہ میں نے اسے آفر کی، اس نے کہا جی ہاں مجھے قبول ہے، اس نے ایکسپٹ کیا، اس نے قبول کیا، یہ پہلا فرض ہے۔ میں نے کہا موجود ان گواہوں کے شادی کے 2 گواہ لا کے کھڑے کر دیے، یہ دوسرا فرض ہے۔ ان 2 فرضوں میں سے ایک بھی قضا ہو جائے تو نکاح نہیں ہوا کرتا۔ یہ 2 فرض میرے عزیزو اہم ہیں، پھر ان میں ایک واجب ہے۔ واجب کیا چیز ہے؟ حق مہر، جسے آج تک لوگوں نے اہمیت ہی کوئی نہ دی۔ میں نے بھکر کے اندر حق مہر کی اہمیت بیان کی، ایک آدمی کا فون آیا، کہنے لگا مولوی صاحب بچوں کی بھی شادیاں کر دی لیکن آج میں نے حق مہر ادا کیا ہے۔ یقین جانو ایک نوجوان کا فون آیا کہ مولوی صاحب تقریر سن کے ابھی حق مہر ادا کر کے آیا۔ اتنا واجب ہے حق مہر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دولہا بننے کے لیے حضور کے دروازے پر آ گئے، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ حجرہ نبوت کے دروازے پر دیوار کے سارے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ سایہ میرے اللہ میرے پیارے رب اپنے نبی کے دل میں ڈال دے چاچے کے بیٹے علی کو رشتے کی نہ کرے۔ ادھر سے دروازہ بجا، حضور نے فرمایا کون؟ انا ابو بکر۔ آپ نے فرمایا اندر آ جا۔ پھر دروازہ بجا، کون؟ یا رسول اللہ میں عمر۔ آپ نے فرمایا اندر آ جا۔ حضرت علی کا سر جھکا دیکھا، حضور کے قدم پکڑ لیے، یا رسول اللہ اگر ناراض نہ ہو ہم علی کے سفارشی بن جائیں، کملی والے ہر طرح سے اعتماد دیتے ہیں، آپ بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں ماں فاطمہ بیٹھی تھی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سنو ذرا ہماری طرف بھی دیکھنا۔ حضور نے فرمایا جبرائیل قرآن لے کے آیا؟ فرمایا نہیں، آج قرآن نہیں لایا بلکہ علی کا سفارشی بن کے آیا، اور اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کے حکم سے زمین پہ آیا۔ محبوبہ تیری مرضی دے یا نہ دے تجھے اختیار ہے، تو بیٹی کا باپ ہے، لیکن تیرا رب بھی اس رشتے میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تیری دھی پاک فاطمہ کے لیے پروردگار عالم نے سارے جوانوں کے چہروں کو دیکھا، سارے جہان کے جوانوں کے چہروں کو دیکھا۔ عرش والا رب کہہ رہا ہے محمد بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دے، مجھے کائنات کے اندر تیری فاطمہ کے لیے علی سے بہتر دولہا کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ۔ جبرائیل تمہیں کہہ دیا مجھے کسی قسم کی انکاری نہیں، مجھے ایک مرتبہ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آنے دے، دنیا یہ نہ کہ محمد حق لینے کے لیے آیا۔ میں تو جو بلبل کان میں آ کے اپنے بچوں کا دکھڑا سنا کے گئی، میں تو اس کا حق دینے کے لیے آیا ہوں۔ اندر تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ زہرا آٹا گوندھ رہی تھی، ہاتھ بھرے۔ حضور نے یوں کر کے سیدہ کی طرف دیکھا، ماں نے آٹا چھوڑ دیا، کہنے لگی ابا کیا بات ہے آج عجیب نظر سے دیکھ رہے ہو، ابا جان میرے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ادھر آ جا۔ کہ ابا جان روٹی ایک پکا دوں، میرے ہاتھوں کی روٹی تجھے بڑی پسند ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی اگر تیری روٹی پکانے اور کھانے میں نے دیر کر دی، امت اس کو حجت بنا کے بیٹیاں بیانے کے اندر دیر کر دے گی۔ قربان جاؤ میرے عزیزو، ماؤں نے بڑے بڑے خطیب پیدا کیے، عبدالشکور دین پوری جیسا نظر نہیں آتا، منبر پہ کھڑے ہو کے حدیث پڑھ کے بتلا گئے، فرمایا بیٹیوں کا رشتہ آنے کے بعد بھی رشتہ نہیں کرتا، ابھی نہیں کرتا، میرا دل نہیں کرتا، پھر بعد میں کروں گا۔ بیٹی بالغ ہو جائے، رشتہ آنے پر باپ رشتہ نہ کرے، ان ماں باپ کو کہہ دو تمہیں بیٹی کو گھر بٹھانے پر ہر مہینے ایک نبی کے قتل کرنے کا گناہ مل رہا ہے۔ ایام مخصوصہ جتنے مہینے آئیں گے، قیامت کے دن بیٹی کے ماں باپ کو پانی وہ گند پلایا جائے گا۔
فرمایا نماز کا وقت آ جائے تاخیر نہ کرو، قرضے کی ادائیگی کا اسباب پیدا ہو جائے تاخیر نہ کرو، بچی جوان ہو جائے بیانے میں دیر نہ کرو۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک چھوٹی سی بچی گزری، بال بلوغت کو پہنچ رہی تھی، 2 چٹیاں کی ہوئی۔ امیر شریعت نے دیکھا، سر جھکا لیا، پاس سے گزری، فرمایا دھیے ابا کہاں ہے؟ آواز دیتے ہیں شاہ جی میری دھیے میری بچی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے گھر میں بٹھا، رشتہ تلاش کر۔ کہنے لگا شاہ جی ابھی تو اس کے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے۔ شاہ جی نے رو کے فرمایا تو اس کے دانت دیکھ رہا ہے، اگر اس کے دودھ کو کسی کتے نے منہ مار لیا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنسدان بنے، پائلٹ بنے، تو کہ بیٹی یہ سارا تو اپنے شوہر کے گھر میں جا کے بن، بس مجھے فارغ کر اللہ کے سپرد۔ جب 1-2 بچے آتے ہیں پھر سارا یہ بھوت اتر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ فاطمہ میں تو بیٹیوں کے حق میں اتنا نازک فیصلہ کرتا ہوں، اے فاطمہ اگر رشتہ آ جائے، آٹے میں تیرے ہاتھ بھرے ہیں، میں اسی حالت میں نکاح کر دوں، ہاتھ بھی علی کے گھر جا کے دھو، اتنی جلدی شادی۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے میرے چاند۔ گھر کے اندر پہلے تو لوگ باہر سے بچیوں کو بچایا کرتے تھے، اب تو گھر کے اندر بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ انگلینڈ کے اندر میرے عزیزوں، سعودیہ کے اندر پاکستان کی پروازیں آج بند کر دی گئی، 18 PIA کی پروازیں متاثر ہوئیں، 1 ہفتے کے لیے آج انگلینڈ بند کر دیا گیا۔ کورونا ختم نہیں ہوا بلکہ 23 قسم کا کورونا اور آ گیا ہے۔ انڈیا کے لوگ بھاگ رہے ہیں، وہاں کی انتظامیہ انہیں اسٹیشن سے بھگا رہی ہے، خبردار ملک چھوڑ کے نہیں جانا۔ کتنے ملکوں کے اندر میرے عزیزوں پروازیں بند ہو گئی۔ اللہ اکبر، میں نے کہا اللہ شاہ یہاں بیماری بڑھ کیوں رہی ہے؟ فرمایا تم نے کون سا زنا سے توبہ کی؟ اللہ اکبر، کچی کلیوں کو تم نے مروڑ کے رکھ دیا۔ اب تو میرے عزیزوں 25-26 سال کی طرف نگاہ نہیں جاتی، اوسط 6-7 سال کی عمر کی بچیاں گردن توڑ کے تم نے رکھ دی۔ کرونا نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اور لوگوں پاکستان کے کونے میں کوئی اللہ والا نظر نہیں آتا، جب سے ہر کونے میں ہر روڈ پہ زنا کا اڈا کھلا، اللہ نے اللہ والوں کو اوپر بلا لیا ہے۔ فرمایا گند بھری دنیا میں تمہارا کیا کام ہے؟ تم اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہو۔ مانسیرا کے اندر دیکھو کیا ہوا، کشمور کے اندر بیٹی ماں کے ساتھ کیا ہوا، میرے عزیزوں موٹر وے پہ کیا ہوا۔ ابھی تک اسمبلیوں کے اندر بحث چل رہی ہے، یہ ریپ جو ہوا یہ موٹر وے پہ نہیں ہوا، ہائی وے پہ ہوا۔ خدا کی قسم غریب کی عزت لٹ گئی، عزت و مال ہو گئی، ابھی جگہ کا انتخاب نہ ہوا، اور جگہ کا انتخاب بعد میں کر، پہلے اس کے وجود پر دیکھ درندے کیسے اس کے جسم کو نوچ کے چلے گئے۔ کوٹدو میں کیا ہوا، مظفر گڑھ میں کیا ہوا، ڈیرے غازی خان میں کیا ہوا، لاہور میں کیا ہوا۔ رب کائنات کی قسم سورج بعد میں نکلتا ہے، 6 سال کی بیٹی کی عزت پہلے لٹ جاتی ہے، پھر بھی پوچھتے ہو کرونا وائرس ختم کیوں نہیں ہوتا؟ توبہ کرو اللہ سے، جو اس بدفعل میں ملوث بنونے جرم میں ملوث ہے وہ بھی، جو اس گنونے جرم میں ملوث نہیں وہ بھی اللہ کے دربار میں معاف کرو۔ رب کعبہ کی قسم مال سے غصہ اس کا ٹھنڈا نہیں ہوتا، آنسو دکھا دینے سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فاطمہ جی علی آیا ہمارے چاچے کا بیٹا، خیر و ابا روزانہ ہی آتا ہے، آج مقصد کے لیے آیا ہے، تیرا ہاتھ مانگ رہا ہے، اگر تجھے پسند ہے تو ہاں کروں گا ورنہ تجھے رشتے بہت۔ نیک بیٹی نے باپ کے آگے سر جھکایا، رونے لگ گئی۔ حضور نے بیٹی کی ٹھوڑی پکڑی ہوگی، اوپر چہرہ کیا ہوگا، آنسوں کو صاف کیا ہوگا۔
کتنے مقدروں والی مائی، میں رہوں گا استاد آنسو صاف کرے گا، میں رہوں گا باپ آنسو صاف کرے گا۔ فاطمہ روئی، آمنہ کا لال آنسو صاف کر رہا ہے۔ کیوں روئی؟ سر جھکائے شرم سے آنکھیں بند کر کے کہنے لگی ابا، میرے ابا جان، ہمارے علاقے کا دستور ہے جب بیٹیوں کا رشتہ آتا ہے ماں ہائے کرواتی ہے، باپ پوچھنے نہیں آتا۔ حضور بھی بیٹی کو سینے سے لگا کے رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا اے بیٹی، اس موقع پہ تو نے کون سا دکھڑا چھوڑ دیا؟ تو خدیجہ ماں کو یاد کر رہی ہے۔ اے بیٹی، تجھے اس موقع پہ خدیجہ یاد آئی، محمد کو تو 24 گھنٹے خدیجہ یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر! جب دلہن بن کے میرے گھر میں آئی، دروازے پہ کھڑی ہو گئی، دروازے پہ مجھے کھڑا کر دیا، مسیری پہ سیج پہ بیٹھی دلہن بنی، مجھے دیکھ کے کہنے لگی ذرا 1 منٹ رکیے نا۔ میں نے کہا خدیجہ خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، پیسوں کی تھیلی لا کے میرے پیروں پہ رکھ دی، کہ کملی والے 40,000 درہم بچے تھے، آج وہ بھی میں نے تیرے قدموں پہ قربان کر دیا۔ سیدہ کی ہاں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے 3 جملے کہے۔ اب تو شادی حال آگئے نا، شاید آپ کے علاقے میں جب برات آیا کرتی ہے، برات کو بٹھانے کا انتظام ہوتا ہے، میرے عزیزو دائیں بائیں کیلے کے درخت لگائے جاتے ہیں، پھر رسی سے اتنا بڑا ایک پین فلیکس لٹکایا جاتا ہے جس پہ لکھا جاتا ہے اہلا و سہلا مرحبا۔ ایسی ہے جی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے جی؟ کیا مطلب ہے اور دور سے؟ یہ پینا فلیکس اہلا و سہلا مرحبا لگایا گیا، سب سے پہلے کس کے منہ سے نکلا؟ حضور کے منہ سے۔ کوئی لکھنے والا نہیں تھا۔ حضرت علی سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے، حضور نے یوں کر کے بائیں پھیلائی، فرمایا اہلا علی سینے سے لگ جا، اس رشتے کے تو ہی قابل تھا، اہلا آجا میرا اپنا ہے۔ جب تک رشتہ داری نہیں ہوئی تھی غیر تھا، اب رشتہ داری ہو گئی تو اپنوں سے زیادہ اپنا ہو گیا، اہلا اہلن۔ اور غیروں میں رشتہ کر رہے ہو، برات والوں کو، دولے کے باپ کو، دولے کو بتلا دو، بے فکر ہو کر کرسیوں پر آ کر بیٹھ جاؤ، اب تم پرائے نہیں رہے، میں نے تمہیں بیٹی دے دی، سمجھو پگ دے دی، اب تم میرے اپنے ہو گئے، اہلا۔ دوسرا لفظ فرمایا وسہلا۔ حضرت علی سے فرمایا علی میں نکاح برات شادی مشکل نہیں کروں گا، میں یوں نہیں کہوں گا پہلے مکان بنا، مکان کے 2 کمرے پکے بنا، میں یوں نہیں کہوں گا پہلے گاڑی لا، میں یوں نہیں کہوں گا علی پہلے ساز و سامان تیار کر۔ سنو میرے ماڑا کے مسلمانوں، غیور مسلمانوں، حضور نے فرمایا وسہلا، نکاح اتنا آسان کروں گا، دولے کا جوڑا اپنے گھر سے دوں گا، پیر کا جوتا اپنے گھر سے دوں گا، علی آرام کرنے کے لیے مسیری بستر اپنے گھر سے دوں گا، کھانے کے لیے برتن اپنے گھر سے دوں گا، مٹکا پانی کا مشکیزہ اپنے گھر سے دوں گا، سرائی اپنے گھر سے دوں گا، آٹا پیسنے کے لیے چکی اپنے گھر سے دوں گا، فاطمہ کو جوڑے کپڑے اپنے گھر سے دوں گا۔ علی ایک بات میں ہم معذرت کریں گے، علی ساری چیزیں تیرے گھر کے استعمال کی محمد لے کے آئے گا، لیکن حق مہر تجھے لے کے آنا پڑے گا۔ اگر آج میں نے حق مہر اپنے پاس سے دے دیا تو رہی صحیح عزت بھی عورت کی پامال ہو جائے گی۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، کہاں سے لے کے آؤں؟ میرے عزیزو اللہ سے پوچھ کے کہہ دیتے ٹھیک ہے علی کسی سے ادھار مانگ کے لے آ۔ آپ نے فرمایا علی زیرہ بیچ، سواری بیچ، تلوار بیچ، زیرہ بیچ دے، تلوار کا پاس رکھ کام آئے گی۔ زیرہ لے کر میرے عزیزو مدینے کے بازار میں گئے، جو زیرہ ہاتھ میں لے کے کھڑے شانوں والا عثمان مل گیا، پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہ زیرہ بیچنے آیا، کیوں؟ آج نبی کی دھی سے میری شادی ہو رہی ہے۔ عثمان غنی کے ہنجو آنکھوں میں آ گئے کہ علی
علی ہر غزوے پر حضور نے مجھے بلایا، میرا مال کام آیا۔ آج نبی کی شادی، بیٹی کی شادی، برات علی لے کے جائے گا، کیا میں تیرا بھائی نہیں؟ میرا مال کب کام آئے گا؟ کہ نہیں، حضور نے زیرہ بیچنے کا کہا، جو دام منہ سے بولے وہ دام ادا کر دیے، اور فرمایا علی پیسے لے جا، حق مہر کا انتظام کر، یار کا تحفہ زیرہ واپس لے جا، جب تک پہل کر جہاد کرتا رہے گا تلوار تیری چلے گی، کھاتا عثمان کا قیامت کی صبح تک کھلا رہے گا۔ ادھر پتہ لگا صدیق اکبر کو بیٹی کے لیے ہاں کر دی، حضور علیہ السلام تیاری کر رہے ہیں، صدیق یار غار دروازے پر آ کے رونے لگ گیا۔ حضور نے پوچھا صدیق کیوں رویا؟ کہ کملی والے جب آپ نے اسلام کے لیے چندے مانگے صدیق تن کے کپڑے اتار دینے کو تیار، کیا کملی والے تیری دھی میری دھی کوئی نہیں؟ کیا تیری عزت میری عزت کوئی نہیں؟ کملی والے اگر میرا پیسہ یتیموں کے کام آ سکتا ہے تو تیری بیٹی کے کام کیوں نہیں آ سکتا؟ دنیا والوں کو بتلاؤں گا یاری میری توڑ توڑ کی موڑ کی نہیں، یاری میری کچی نہیں، یاری میری پکی ہے۔ پیغمبر جہیز کے سامان کی لسٹ بنا کے دے، پیسہ علی لے کے آئے گا، سعادت ہوگی فاطمہ کا جہیز گٹھڑی باندھ کر علی سر پہ رکھ کے لائے گا۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، نکاح کا گواہ علی ہو، نکاح کا گواہ ابو بکر و عمر ہو، جہیز اکٹھا ابو بکر کر کے لائے۔ اللہ اکبر، وہ ابو بکر فاطمہ کا باغ کیسے کھا سکتا ہے؟ خدا کی قسم کہہ دو بہتان ہے، بلند آواز سے کہو بہتان ہے، سچ نہیں یہ جھوٹ ہے۔ تاریخ اسلام کی اٹھا کے دیکھو، صدیق کھاتا نہیں رہا بلکہ نبوت کو ساری زندگی کھلاتا رہا ہے۔ میں ہوں نا جی، بعض روایت میں آج جمعرات کا دن طے پایا، ظہر کی نماز کے بعد بلال منادی کر دے، ہر گھر کا دروازہ بجا کہ حضور کی طرف سے دعوت ہے آ جاؤ۔ براتی ابو ذر، براتی ابو ہریرہ، براتی عثمان، براتی ابو بکر عمر، سارے صحابہ، مسجد بھری پڑی ہے۔ ابو ہریرہ علی برات لے کے آ گیا جی، ابو ہریرہ جلدی کر گھر جا، انس تو بھی ساتھ چلا جا، پانی برتن میں جمع کرو، میرے گھر کے اندر شہد کی شیشی پڑی ہوئی ہے، پانی میں شہد لا کے ڈال دو، شربت بناؤ، سارے براتیوں کو پلاؤ، تاکہ پتہ لگے آج نبوت کے گھر میں علی فاطمہ کی برات لے کے آیا ہوا ہے۔ میرا علی خوش نہیں، نہ کملی والا بھی خوش ہے۔ میرے عزیزو ہمارے والو، اللہ اکبر، اگر بچی کا باپ بھائی یہاں اگر بیٹھے سن رہے ہیں، موبائل کے ذریعے آواز آ رہی ہے، اگر برات میرے عزیزو انشاءاللہ دروازے پہ کل جائے گی، بچی کے ابو جان ایک جگ شہد کا شربت بنا لینا، کوئی پیے یا نہ پیے، بیٹی کو پلا دینا، خود پی لینا، بیوی کو پلا دینا، مجھے نہیں پتا ثواب ملے گا گناہ ملے گا، تیری بیٹی کے نکاح کی نسبت سیدہ فاطمہ کے نکاح سے ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر، یہ دو صحابہ حضور کے دائرہ کے بیٹھ گئے۔ بیٹیوں والو، یہ سب سے نازک وقت ہوتا ہے جب نکاح خواہ پوچھتا ہے بیٹی کا باپ کا، اس وقت حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، وہ سفید کپڑوں میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کفن پہن کے کھڑا ہے۔ اللہ کی قسم اس وقت اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اللہ یا اللہ مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، جس کے ساتھ بھیج رہا ہوں اللہ میری بیٹی کو سکھ کا سانس مل جائے۔ خدا کے واسطے اللہ تمہیں دولہا بنائے جو دولہا بن گئے۔ او لوگو خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کو گھور کے نہ دیکھا کرو۔ میں نے بڑے بڑے نوجوانوں کو دیکھا، میں نے بڑے بڑے نوجوانوں کو دیکھا اپنے سسر کو ذلیل کرتے ہوئے۔ بیٹی نے فون کیا، بیٹی نے فون کیا،
اجی مجھے بسکٹ کا پیکٹ لا دے، نمکو تھوڑی لا دے، چکن لا دے، چاول لا دے۔ اس نے کہا کون ہے؟ کہ میری امی میرا ابا آیا ہے۔ فوراً موٹر سائیکل سٹارٹ کی، گھر میں آیا، وہ سبجی سلام کرے گا، دروازے پر آ کے علیحدہ کمرے میں کہہ رہا ہے کنجر پھر آ گئے، انہوں نے تیرے شوہر کی کمائی حرام کی سمجھ رکھی ہے۔ بیوی نے منہ پر ہاتھ رکھا کہ مجھے جوتیاں مار لے، میرے ماں باپ کو کچھ نہ کہے۔ اللہ اکبر، زور زور سے کھڑکی میں باپ کے پاس جا کے انہیں سنا رہا ہے۔ جب باپ نے سنا فوراً ہارٹ اٹیک ہو گیا، برداشت کر کے بیٹھ گیا۔ بیٹی گئی، بیٹی نے باپ کا چہرہ دیکھا، پہچان گئی، جو سور اس نے کمرے میں پھونکا میرے باپ نے سن لیا ہے۔ کھڑا ہوا، جب اس کے باپ نے یوں کر کے بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا بیٹی صبر کر، میرے تو نصیب ہی بھیڑے ہیں۔ فرمایا خدائے پاک کی قسم، جب باپ بیٹی سسرال والوں سے تنگ آ کے رونے لگ جائے تو خدا کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ روزہ انور میں کلیجہ تڑپنے لگ جاتا ہے، کیونکہ میرے چند میرے پیارے باڑے کے غیور مسلمانوں، بھائی ابو بکر کے نکاح پر مجھے کہنے دو، ایک بیٹی بے آئی، باپ نہیں رہتا، اس محمد کو کیا کہو گے جس نے 4 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا؟ قربان جاؤں نبوت کی زندگی پر 2 بیٹیوں کو 2 چادریں حضور نے عطا فرمائی، ایک سیدہ کی شادی کے وقت، ایک سیدہ زینب کے جنازے کے وقت۔ جب سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا، مدینے میں آئی، حضور کو اپنا گال دکھایا۔ حضور نے فرمایا ملتی کیوں ہے؟ کہ ابا تو مکے میں چھوڑ کے آ گیا تھا، اسلام کی خاطر جو تماچا منہ پہ لگا تھا آج تک درد ہو رہا ہے۔ ابا جو اونٹنی کو نیزہ مار کے گرایا تھا میں گری، آج تک تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی دکھ میں سیدہ زینب رخصت ہو گئی۔ حضور سیدہ زینب کی میت پر آئے، چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے فرمایا اس میری دھی رانی کو غسل دینے کے بعد کوئی کفن نہ پہنائے، مجھے بتلانا، میں کفن لے کے آؤں گا۔ بار بار سیدہ زینب کی غسل والی جگہ پردے میں آ کے کھڑے ہوتے، بیبیوں کہ جی میری زینب کو غسل دے دیا جا رہا ہے۔ پھر اندر سے آواز آئی کہاں ہے جی؟ کا کیا ہوا؟ زینب کو غسل دیا۔ جلدی سے حجرے مبارک میں گئے، کندھے والی چادر کی تہمت بنائی، تہمت والی چادر لپیٹ کے لے آئے، ہاتھ اندر کر کے فرمایا اس چادر میں فات میری بیٹی زینب کو کفن دو۔ حضور کی تہمت میں جب بی بی زینب کو کفن دیا گیا، حضور آئے، سیدہ زینب کے چہرے کو دیکھ کے رونے لگ گئے کہ بیٹی آج تیرا باپ اللہ اکبر اتنا مجبور تجھے نیا کفن بھی نہیں دے سکتا، لیکن میری بچی آج میں نے تجھے وہ کفن والی چادر دی ہے، کائنات کی دولت ساری مل جائے اس چادر کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ پھر بچی کے سرانے کھڑے ہو کے رو کے فرمایا بیٹی دنیا والوں کو بتلا دے آج جس کا چادر میں تجھے لپیٹا گیا ابھی ابھی تیرے ابا محمد کے وجود سے لگ کے آ رہی ہے۔ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی کا وقت، بعض جگہ 2 مہینے کے بعد، بعض جگہ 4 مہینے کے بعد، بعض جگہ اسی وقت رخصتی کی۔ بعض روایت میں حضرت علی لینے کے لیے آئے، بعض روایت میں حضرت علی کے بھائی لینے کے لیے آئے۔ حضور علیہ السلام کو پتہ لگا بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے، دروازے پر تشریف لائے، دروازے پر تشریف لائے اور بیٹی کو آ کے رخصت کر کے کہنے لگے ام سلمہ رخصتی کا وقت ہے، جو چادر لے کر تہجد کی نماز پڑھتی ہے سوراخ ہے، پیوند والی چادر ہے، اے ام سلمہ میری بیٹی کے لیے کوئی نئی چادر ہو تو دے دو۔ حضرت حفصہ ام سلمہ گئی، پرانی چادر 16 پیوند کپڑے کے صدرواں چمڑے کا لگا ہوا تھا، لیکن سرکار مدینہ کے پاس آئی، عرض کرنے لگی اس سے بہتر چادر کوئی نہیں۔ رحمت والے نبی نے چادر کی پیوند کو دیکھا، رو کے بچی کے سر پر رکھا، سینے سے لگایا، بیٹی کا
ہاتھ چوما، محمد عربی نے سینے سے لگا کے پیار کر کے فرمایا 17 پیون والی چادر آج لے، صبر کا دامن تھام لے، وعدہ کرتا ہوں قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں ساری دنیا کے سامنے ان ہاتھوں سے تیرے سر پر میں محمد جنت کی سرداری کا تاج پہناؤں گا۔ خدائے پاک کی قسم بیٹی گھر سے رخصت ہوئی، اللہ اکبر میرے عزیزو، اس انداز سے بیٹی کو گھر سے رخصت کیا۔ اگلا دن ہوا صبح میرے عزیزو، مدینے کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے علی ولیمہ نہیں کرے گا۔ حضور سامنے کھڑے، علی کا سر جھک گیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ ولیمہ ہم کریں گے، کیا کرو گے؟ کہیں بکری کا میمنہ گھر میں کھڑا ہے اور جو پڑے ہوئے ہیں، ابھی چکی چلے گی بکرا ذبح کریں گے۔ بعض جگہ آیا چھترا ذبح کیا گیا، ابھی ذبح کریں گے۔ حضور نے فرمایا علی تیرے ولیمے میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ حضور نے اپنے کھسے میں ہاتھ ڈالا، 7 درہم نکالے، 5 یا 4 درہم، 4 درہم کی کھجوریں منگوائی، 1 درہم کے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد منگوایا، پتہ نہیں 5 درہم کی جتنے کی منگوائی۔ آپ نے فرمایا حریرہ سا تیار کرو۔ ابو عبیدہ نے سالن تیار کیا، روٹیاں گھر میں پکی، مدینے کے لوگوں کو بلایا، آؤ علی کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی کھڑے، ولیمہ لوگ کھا رہے تھے۔ حضور نے اعلان فرمایا ولیمے کا کھانا علی کھلا رہا ہے، میٹھا منہ فاطمہ کا ابا محمد کرا رہا ہے۔ حق میں واجب 2 فرض نکاح کے، ایجاب و قبول اور 2 گواہ۔ حق مہر واجب 5000 ہے، فوراً رکھ دو، نہ اندت طلب نہ معجل، یہ رکھو جی 5000 موقع پر ادا کر دیا گیا۔ بس 1 لاکھ روپیہ گاڑی کا کرایہ دیتا ہے، 45 ہزار پراٹوں کا کرایہ دیتا ہے، 5000 کیوں نہیں دیتا؟ بیٹی عورت کا حق ہے۔ پھر تین سنتیں نکاح میں۔ پہلی سنت مولوی صاحب نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ الحمدللہ، یہ سنت ہائے مجھے کاش میرے ذہن کے اندر نہیں رہی، کیا پتہ اللہ کرے علماء اکرام بیٹھے ہیں، کیا پتہ یہ سنت آج زندہ ہو جائے۔ دوسری نکاح کی بڑی سنت یہ ہے، جب حضور نکاح پڑھا دیتے، ایک حضور کے سامنے کھجوروں کی چھواروں کی ٹوکری تھال لایا جاتا، اللہ کے پیغمبر یوں مٹھی میں لے کے براتیوں میں یوں کر کے پھینک دیا کرتے، اچھالا کرتے۔ خدا کی قسم یہ سنت اب نظر نہیں آ رہی، لوگوں اس سنت کو زندہ کرو۔ یہ نکاح کی دوسری سنت ہے۔ پہلی سنت خطبہ، دوسری سنت کھجوروں کو چھواروں کو یوں کر کے اچھالنا، براتیوں کا منہ میٹھا کرانا۔ تیسری سنت میرے عزیزوں نکاح کی ولیمہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کھانوں میں بدترین کھانا وہ ولیمے کا جس میں غریب شامل نہیں ہوتا۔ خیرات کے کھانے میں، تعزیتی پروگرام کے کھانے میں ہر کوئی شامل ہوتا ہے، لیکن ولیمے کے کھانے میں امیر شامل ہوتا ہے۔ آج بڑا والو میں تمہیں ولیمے کا نیا طریقہ بتلاؤں۔ غریب سے غریب آدمی ولیمہ کرتا ہے، 200 آدمیوں کا کرے گا، 300 کا۔ رئیس کے تو بات ہی چھوڑ دو، 1500 16 ڈشیں پکائے گا، 1000 1200 کا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، 1200 آدمیوں کی دعوت کرتا ہے، 20 فقیروں کو ڈنڈے مار مار کے بھگاتا ہے۔ اللہ کی قسم آج مفید مشورہ دے کے جاؤں گا، جلدی خیری اپنے گھر جاؤ، سردی کا موسم ہے۔ فرمایا ولیمہ کرو، 50 ٹیبلیں 12 کرسیوں کی تم امیروں کی لگاؤ، 2 ٹیبلیں 12 کرسیوں کی فقیروں کی لگا دو۔ جو کھانا امیروں کی ٹیبل پر وہی کھانا فقیروں کی ٹیبل پر۔ امیر کھانا کھائے گا، بوٹی دیکھ کے کہے گا گوشت کچا، چاول دیکھ کے کہے گا چاول کی کناری کچی۔ میرے عزیزوں میٹھا کھائے گا، کہے گا میٹھا زیادہ ڈال دیا، مچھلی میں سے مساد آ رہی ہے، گوشت کی بوٹی سخت بن گئی، کسائی نے کرچی کرچی ہڈی کر دی۔ غریب بھی میرے عزیزوں روٹی ہاتھ میں پکڑ کر بوٹی اٹھائے گا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہے گا اللہ یا بقرعید کے دن گوشت کھایا تھا یا عزت کے ساتھ آج کھلایا جا رہا ہے۔
وہ 1000 روپیہ دے کر 100 روٹی میں تانے نکال کے جائے گا. غریب غریبڑی بیٹھ کے روٹی کھائے گی, ہر لقمے پہ کہے گی حاجی تیرا بیڑا آباد رہے, حاجی تیری بچی کا سہاگ سلامت رہے, حاجی خدا کرے اللہ تجھے پوترے دوترے عطا فرمائے. خدا کی قسم امیر 1000 روپیہ دے کے گلے منہ پہ مار کے جائے گا, غریب روٹی کھا کے دعا کرے گا, وہ دعا تیرے منہ پہ نہیں آئے گی, سیدھی عرش مولا پہ پہنچ جائے گی. کھانے میں غربا کو شامل کرو. ایک رئیس آدمی نے, اللہ اکبر, اپنی کراچی کا ایک رئیس تھا, اپنی بیٹے کی شادی کی. اگلے دن ولیمہ ہوا, اللہ اکبر, 3 آدمیوں کو ولیمے پر بلایا, مسجد کے مولوی صاحب کو, مؤذن صاحب کو, خادم صاحب کو. گھر کے اندر جو سالن پکا روٹی لا کے رکھ دی, ان میں سے ایک کہنے لگا یہاں کھا لیا تو شادی حال میں کیا کھائیں گے. اس نے کہا بس ولیمہ تمہارے 3 آدمیوں کا مختصر ولیمہ ہے, کھاؤ دعا دے کے نہ نیوندرا اپنے گھر جاؤ. ایک ان میں کہنے لگا میاں صاحب برات تو اتنی دھوم دھام سے گئی تھی, لاکھوں روپیہ گاڑیوں پر لگایا, لاکھوں روپیہ آتش بازی پر لگایا, کیا ہوا ولیمہ تھوڑا سا کرتا ہمارے سے ادھار مانگ لیتا. کہنے لگا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں, جو ولیمہ میں نے کرنا تھا کم سے کم 30 لاکھ روپے میں نے اٹھا کے رکھے تھے. کہ پھر کیا کیوں نہیں, کہ جس وقت برات دروازے پہ پہنچی, نکاح ہوا, کھانا کھایا, رخصتی ہوئی, جب میری بہو دولہن میرے گھروا بچے کی گاڑی کے اندر بیٹھنے لگی, پھولوں والی گاڑی شادی حال کے آگے آ کے رکی, دولہن بیٹھی, مجھے دائیں بائیں سے رونے کی آواز آئی, میں نے سر اٹھایا, سادے سے کپڑوں میں ایک عورت رو رہی تھی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ بیوہ کی بیٹی. ادھر سے کوک آئی, پرانے کپڑوں میں بچی رو رہی تھی. میں نے کہا کون ہے؟ کہ 4 بہنیں بھائی کوئی نہیں. ادھر سے رونے کی آواز آئی, افسردہ چہرہ دیکھا. میں نے کہا کون ہے؟ کہ برتن مانجنے والی. ادھر دیکھا کون ہے؟ جھاڑو دینے والی. میں نے آسمان کی طرف دیکھا, اللہ ان کا والی وارث کون ہے؟ یا اللہ ولیمہ کروں یا ان کے ہاتھوں پہ مہندی سجاؤں. کہ میں دولہن کو اپنی بہو کو گھر لے کے آ گیا, رات ہوئی, میں کمرے میں دروازہ بند کر کے بستر پہ لیٹ گیا. میں نے آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا ٹیلی فون نمبر ملایا. میں نے کہا ولیمہ کروں یا غریبوں کی بیٹیوں کی ڈولی اٹھواؤں. آواز آئی مدینہ طیبہ سے, خدا کے بندے روٹی لوگ کھا کے جائیں گے, تیرے منہ پہ چپیڑے مار کے جائیں گے. 30 لاکھ روپیہ لے, محلے میں غریبڑیوں کے گھر تلاش کر, جس یتیم کا باپ کوئی نہیں, جس بہن کا بھائی کوئی نہیں, سر پہ ہاتھ رکھ اور کہہ دے میں ہوں نا, تیاری کرو, لال جوڑے میں انہیں بٹھا دے, ڈولی اٹھوا دے, برادری میں ناک کٹے یا بچے, عرش والا بھی راضی ہو جائے گا. تیرے اٹھنے سے پہلے روزے والے کا سلام بھی تیرے بستر پر آ جائے گا. میں نہیں کہتا بچوں کی خوشیاں کرو, لیکن ان خوشیوں میں غریبوں کو بھی شامل رکھو. شادی نیک گھرانے میں کرو, کم سے کم ایسے گھرانوں میں تو کرو جہاں سے نماز کی خوشبو آئے. دیندار لوگ تلاش کرو میرے عزیزو, خرافات سے بچو. دودھ پلائی کی رسم پتہ نہیں تمہارے ہاں ہوتی کہ نہیں, دولہا عورتوں میں آتا ہے, لڑکی کا باپ سونے کی انگوٹھی پہناتا ہے. نئی ریت قائم کر دینا, 50,000 کی سونے کی انگوٹھی ہو, سسر داماد کو کہ بیٹے نہ تجھے جہنم میں دیکھنا چاہتا ہوں نہ خود جانا چاہتا ہوں. انگوٹھی 50,000 کی بنی, کملی والے نے انگوٹھی پہننے والے کے سلام کا جواب نہیں دیا. میں برادری بجانا نہیں چاہتا, محمد کی عزت بچانا چاہتا ہوں. لے 50,000 روپیہ, تیری مرضی, پھینک دے پھاڑ دے, میں 50,000 تو دے سکتا ہوں, حضور کی سنت کو ذبح نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. مدینے کے اندر جب پہلا پکا مکان بنا, حضرت عمر مسجد نبوی میں آئے, حضرت عمر کو پتہ لگا مدینے میں پکا مکان بنا. حضرت عمر نے روٹی چھوڑ دی, ہنسنا چھوڑ دیا. عمر نے پانی
نہ پیا، سورا دن مسجد نبی کے بیڑے میں پھرتا رہا۔ کسی نے عمر کی باں پکڑی، عمر کافروں نے حملہ کر دیا نہیں، عمر تیری کوئی جان کا دشمن آ گیا نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بتا آج کیوں پریشان ہے؟ کہ حضور نے پکا مکان پسند نہیں کیا، آج مدینے میں پکا مکان بن گیا، اس امت میں لگتا ہے فرعون پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اللہ کی قسم پکا مکان بنانا بنا نہیں، ڈرائنگ روم بنانا بنا نہیں، بیڈ روم بنانا بنا نہیں، لیکن بنا کیا کہ جتنی تیری حیثیت ہے جہاں تو آرام کر سکتا ہے وہ بنا۔ لاکھوں روپے کے کمرے بنا لیے، یتیم بھانجیاں بھتیجے درختوں کے سائے میں بیٹھے اور پالتو کتے تیرے بیڈ پر سو رہے، اس سے عرش والا بھی ناراض ہوتا ہے، روزے والا بھی ناراض ہوتا ہے۔ اچھے کھانے سے منع نہیں کیا، لیکن اچھا کھانا تجھے اس وقت کھانے کی اجازت نہیں جب تیرے سامنے والے مکان میں یتیموں کے گھر میں چولہا نہ جلا ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیزو، جب حضور نے رجسٹر نکالا فرمایا مدینے کے غربا مساکین کی کون خدمت کرے گا؟ اس بیوہ کی ابو ذر تو خدمت کرے گا، اس عورت کی ابو ہریرہ تو کرے گا، عمر اس کے گھر کا پانی تو بھرے گا، میرے جانے کے بعد کوئی بیوہ پریشان نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے رجسٹر نکالا ہے، عمر کہتے ایک خانہ چھوڑ دیا جس میں بوڑھی عورت کا نام لکھا تھا۔ اللہ اکبر، میرے دل میں خیال آیا کہ میں جا کے اس عورت کا کام کروں گا۔ میں صبح نماز اشراق پڑھ کے گیا تو پتہ لگا کوئی آ کے سارے گھر کا کام کر کے چلا گیا ہے۔ میں اگلے دن فجر سے پہلے گیا، پتہ لگا کوئی کام کر کے چلا گیا۔ میں اس سے پہلے تہجد میں تیسرے دن گیا، میں دیکھتا کیا ہوں، ایک آدمی نے گنڈاسا باندھ رکھا ہے، منہ چھپا رکھا ہے، اپنے جوتے اتار کے بغل میں دبا رکھے ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہا ہے۔ عمر کہنے لگے دل میں خیال آیا ہے ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب جھاڑو دے کے شانوں والا صدیق باہر آیا، ابو بکر نے کرتے کا دامن پکڑا کہ خدا تیرا بھلا کرے ابو قحافہ کے بیٹے، آج میرا دل تھا نیکیوں میں تیرے سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن ابو بکر جسے نبی آگے کر دے اسے کوئی پیچھے کال کر سکتا ہے۔ ابو بکر جھاڑو دینا رات کے وقت، تہجد کے وقت، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تجھے کوئی دیکھے نا۔ ابو بکر بغل میں جوتا کیوں دبایا ہوا ہے؟ چل مدینے کی گلی میں تو جوتا پہن لے۔ ابو بکر نے ہوکا بھرا، کہنے لگے پڑوسی سو رہے ہیں، ابو بکر یہ نہیں چاہتا میرے جوتے کی آواز سے کسی پڑوسی کی نیند خراب ہو جائے۔ خدا کی قسم پہلے کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال، اب تو جب تک نیکی کر کے منہ پہ تماچے نہیں مارے جاتے انسان نیکی کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ دو کام بڑا والوں عرض کروں گا، ہمارے ہاں تو بڑا دستور ہے، پتہ نہیں تمہارے ہاں کے ہے کہ نہیں۔ دیکھو میرے عزیزو، تم امیروں میں مجھ جیسا ایک مولوی غریب بھی ہے، کیا پتہ تمہارے گھروں میں میرا کوئی گھر ہو، آواز لگے گی، مسجدوں میں اعلان ہوگے، سیپی محلوں میں گھروں میں دروازے پہ دستک دے کے آئے گا، فلانے سردار کی دھی کا جہیز ہے آگے دیکھ لو۔ میری بیٹی بھی جہیز دیکھنے نکلی، شام کو میں گھر آیا، میری بیٹی کی آنکھیں سوجی پڑی، مثال دے رہا ہوں، آنکھیں سوجی پڑی ہے، میرے بیٹی کو دیکھا، سر جھکایا، میرے بیوی سے پوچھا، میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں روئی، پیٹ میں درد ہے کہ نہیں، سر میں درد ہے کہ نہیں؟ میری بیوی نے کہہ دیا پھر آج کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دیکھ کے آئی ہے۔ باپ باپ نہیں رہتا، بیٹی بیٹی نہیں رہتی۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے بناوٹی نہ سمجھنا، حقیقت میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑا ہوں، تم نے دیا، تمہاری بیٹی نے لیا، محلے والوں میں جہیز نہ دکھاؤ۔ ساری جہیز دیکھنے والی امیر بھی ہوتی، کوئی غریب بھی ہوتی ہے، خدائے پاک کی قسم روزانہ جیتی ہے، روزانہ مرتی ہے، جس دن امیر کا جہیز دیکھ کے آتی ہے۔ دوسرا میرے عزیزو،
عزیزوں دو باتوں کی آج مجھے ضمانت ہاتھ کھڑے کر کے دینا. ایک ضمانت تو یہ نکاح بچے بچی کا کرو مسجد کے اندر کرو, نبوی ماحول مسجد ماحول کے مسجد میں ماحول کے مسجد کے ماحول میں کرو, تاکہ تمہارے نکاح کی نسبت نبی کے نکاحوں سے, نبی کی بیٹیوں کی نکاحوں سے, نبی کے صحابہ کے نکاحوں سے ہو جائے. دوسرا میرے عزیزو, جب بیٹی کی شادی کرو رات کے اندھیرے میں گھر سے رخصت کیا کرو تاکہ سورج کی نگاہ نہ پڑے. گاڑی دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی, نہ برقع پہنا نہ دوپٹہ لیا, شادی حال سے رخصت نہ کرو. بیٹی کے آگے جا کے پگ رکھ دینا. لال جوڑا 1 لاکھ روپے کا مانگ تجھے پہنا ہوگا, لیکن رخصت میں تجھے غیر محرموں کے سامنے نہیں کروں گا. اور میرے عزیزو بیٹی رخصت کرنے کی باری آئے, ڈرائیور کو بھی کو بابا گاڑی سے اتر کے ذرا دور چلا جا. عزتدار گھرانے والوں کا عزتدار خوشبو والا پھول ہے, اگر اس کی پتی بکھر گئی خدا کی قسم قیامت آ جائے گی, پتی کو سمیٹنے والا کوئی نہ ہوگا. میرے عزیزوں گھر کی چوکھٹ سے رخصت کرو. مولوی جی شادی حال یا میدان سے رخصت کیوں نہ کرے, گھر سے کیوں کرے؟ میں نے کہا 20 سال تیرے گھر میں نہیں, کتنی نمازیں پڑھی ہوگی, کتنے روزے رکھے ہوگے, کتنا قرآن زور زور سے پڑھ کے دیواروں کو سنایا ہوگا, کتنے گھر کے اندر درخت ہیں ان کے پتوں ان کے سائے میں بیٹھ کے کتنا اللہ اللہ کیا ہوگا. رمضان کی راتوں میں کتنی سحریاں پکائی ہوگی, کتنے قرآن کے ختمے کیے ہوگے, کتنی صلاۃ و تسبیح پڑے گی. رب کائنات کی قسم وہ صرف لال جوڑا پہن کے نہیں جائے گی, گھر کی برکتیں بھی ساتھ جھولی میں لے کے جائے گی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آنے والا جب اس کی گود میں آنکھ کھولے گا یہ قرآن سنائے گی, وہ قرآن سنتا دنیا کے اندر آئے گا. ہاں سنت کے مطابق آخری بات کروں گا, سنت کے مطابق نکاح کرو. برات دروازے پر جا کے ٹھہر گئی, نوائے وقت کے ایڈیشن میں خبر آئی, برات دروازے پر جا کے میرے عزیزوں ٹھہر گئی. حال کے اندر میرے عزیزوں مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آئے, یسیرے کے پھول اٹھائے, لڑکے کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی دیکھی, باپ نے فارم نکاح کا کھینچ لیا. اس نے کہا جب رشتہ کیا تھا اس وقت تو چہرے پر داڑھی نہیں تھی, لڑکا بدل گیا. اللہ اکبر. لڑکے کے باپ نے کہا حاجی صاحب بدلا کوئی نہیں, تبلیغ والوں کی برکت سے اللہ نے چہرے پر داڑھی سجائی. کہنے لگے جب تک داڑھی نہیں کٹائے گا میں رشتہ نہیں کروں گا. ماں بھی کہنے لگی بیٹے مان جا, تیرے باپ کی عزت کا سوال ہے, گھر کی کھیتی ہے. بیٹا رونے لگ گیا کہ ابا تو وہی ہے یا بدل گیا؟ پچھلے سال تو ابا تو حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے میرے ساتھ آنسو بہا رہا تھا, اس سال ربیع الاول کے جلوس میں کہہ رہا تھا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. ابا یہ کون سی غلامی ہے, تجھے 4 داڑھی کے بال پسند نہیں؟ ہلا گلا بچ گیا. میرے عزیزو اللہ اکبر, جھگڑا شروع ہو گیا. لڑکا اٹھا, تنگ آمد بجنگ آمد, اپنا سہرا اتارا کہ داڑھی کٹوانا چاہتے ہو کہ جی, کہ انتظار کرو ابھی آیا. شادی حال نکاح والی جگہ سے باہر نکلا, تھوڑا سا آگے گیا, گلے کے اندر جو ہار پہنا ہوا تھا اٹھایا, کچرے کے ڈھیر پہ پھینک کے دھاڑے مار کے رونے لگا. انہیں کہا شادی جوتے کی نوک پہ ٹھکرا سکتا ہوں, محمد کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لاہور سے کراچی چلا گیا. پوماغ سردی کا موسم آیا, پتہ لگا ماں بیمار. اور میرا عزیزو جس نے سونے کے چمچے میں نوالا کھایا ہو, خدا کی قسم فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے کھانا پڑا. کبھی راتوں کو گھر یاد آئے, کبھی پلنگ یاد آئے, کبھی باٹا کے جوتے یاد آئے, کبھی کپڑے یاد آئے. پتہ لگا اپنی بیمار ہے. اپنی ماں سے ملنے کے لیے گاڑی میں بیٹھ کے لاہور آیا. دھند کا موسم تھا, جاڑے کی سردی تھی. اللہ اکبر. لاہور اسٹیشن پہ اترا, سامنے آسٹریلیا مسجد تھی, اس میں جا کے بیٹھ گیا. صبح ہوئی تو پیدل گھر جاؤں گا. سردی لگی, سردی میں ٹھٹر رہا تھا, مسجد کی دری اٹھا کر اپنے پہ لپیٹ کے بیٹھ گیا.
اللہ اکبر. اور لوگوں حضور کی ایک سنت بچانے پر اتنا مجاہدہ آیا. اللہ نبی کی سنت کو نہ اجاڑا, ہاتھ نہ لگنے دیا. تھوڑی دیر کے بعد رات گزری, سردی کی شدت زیادہ, بہت بڑی مہنگی گاڑی مسجد کے دروازے پر آ کے رکی. ایک بزرگ دروازے سے نیچے باہر آیا اور مسجد میں آ کے جھاتی مار کے جھانک جھانک کے دیکھنے لگ گیا. ایسے لگتا تھا کوئی اس کی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو. اچانک وہ لڑکا کہنے لگا میرے پہ نظر پڑی, دوڑ کے آیا, میرے سے دری اتاری, میرا چہرہ دیکھ کے ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گیا. کہنے لگا مجھے یقین نہیں آتا تو وہی ہے جسے رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا ہے, اللہ کے پیغمبر نے اپنا بیٹا کہا. وہ نوجوان کہنے لگا بابا بتا کیا بات ہے. کہا میں تو ڈرائی فروٹ کھا کے ہیٹر کمرے میں چلا کے دبئی کے کمبل میں لپٹا سو رہا تھا. کروٹ بدلی, آنکھ لگی, خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی. رحمت والے نبی نے فرمایا تو یہاں بد کمرے میں سو رہا ہے, میرا بیٹا سردی میں ٹھٹر رہا ہے. حضور نے جو چہرہ بتلایا خواب میں دکھایا وہی چہرہ ہے. ہاتھ پکڑا, گھر میں لے گیا اور کھانا کھلایا. الماری کھولی کہ بیٹے بتا صبح کون سے کپڑے پہنے گا. کہ بابا تیرا شکر ہے تو نے سونے کے لیے بستر دے دیا, کھانے کے لیے روٹی. کہ بابا تیری ایک امانت میرے گھر میں ہے. کہ امانت. کہ حضور نے فرمایا تھا اسے روٹی بھی کھلانا, اپنی جوان بیٹی کا رشتہ بھی اسے دے دینا. اس نے کہا کہاں تو امیر آدمی کا پھٹے پرانا کرتا پہنا ہوا, چیخ مار کے رو کے کہنے لگا میں کتنے نصیبوں والا, لڑکی کے لیے دولہا ماں باپ پسند کرتے ہیں, میری بیٹی کے لیے دولہا آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ نے پسند فرمایا ہے. اور کچھ کر کے دیکھو تو صحیح, تم نبی کی سنت کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں لگاتے. تم ان پر تو کچھ فدا کر کے دیکھو, خدا کی قسم قرضہ دنیا میں بھی اتار دیں گے, آخرت میں بھی اتار دیں گے. شادیاں سستی کرو تاکہ نکاح دنیا سے زنا دنیا سے ختم ہو جائے. شادیاں سستی کرو تاکہ زنا نیست و نابود ہو جائے. آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اور نیت کرو انشاءاللہ اب اپنے جوانوں کا, اپنی بیٹیوں کا نکاح مسجد کے اندر کریں گے, رخصتی گھر کے دروازے سے کریں گے. دیکھنا پھر کیسے خیر آئے گی. اور اپنی نکاح کی شادیوں کی خوشیوں میں غربا کو شامل کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ. کون کون سنت کے مطابق کرے گا اللہ کو حاضر ناظر جان کے؟ کون کون اپنے بچے اور بیٹیوں کی شادی میں مہندی کی رسم میں ناچ گانا کون کون نہیں کرے گا؟ ہاتھ بلند کر کے کو انشاءاللہ بیان کروائیں گے, قرآن خالی کرائیں گے, نعت خوانی کروائیں گے. سنت کے مطابق بیان ہوگا, سنت کے مطابق باوضو حالت میں باوضو بابرکت ماحول میں نکاح ہوگا. کرو گے نا انشاءاللہ؟ اور اس سنت کے زندہ کرنے پہ فخر کرو گے نا انشاءاللہ؟ اب یہ کام میرے عزیزوں صرف آپ نے کرنا ہے کہ سارے مسلمانوں سے کروانا ہے. ایک میسج موبائلوں کے ذریعے جا رہا ہے اور ایک پیغام ہم نے گھر گھر جا کر دینا ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا نتیجہ ہے کہ اچھی بات کے لیے ہر ایک کے دروازے پر جاؤ, اسے اچھی بات کی اہمیت کا اندازہ کروا کے اچھی بات کے لیے تیار کرو اور برے کاموں سے اسے روکو. یہ کام میرے عزیزوں نبیوں کی محنت ہے. اللہ کا شکر ہے اس امت پر اللہ نے اس محنت کو زندہ کیا اور اس محنت کے کرنے والے کے ساتھ اللہ نے انعام و اکرام کا وعدہ کیا. جو اس محنت کو کرے گا, کرنے کے لیے نقل و حرکت کرے گا, اپنے قدم کو اپنے گھر سے نکالے گا, اللہ اس پر بھی رحمت کا سایہ کرے گا اور اس کے گھر والوں پہ بھی رحمت کا سایہ کرے گا. یہ کام صرف 4 دن کا, یہ کام صرف 4 مہینے کا, یہ کام صرف 3 دن کا, یہ کام 7 مہینے کا, یہ کام صرف سال کا نہیں, ساری زندگی کا مقصد بنا کے کرتے رہیں گے, کرتے دم تک, مرتے دم تک کرتے رہیں گے, کرتے کرتے مر جائیں گے. اس کا کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ؟ آج محمد ابو بکر کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر کل منگل پرسوں بدھ ترسوں جمعرات, میرے عزیزوں
جب دل کی کھیتی نرم ہو، جب فصل پر ہل چل جائے کھیتی پر، پھر پانی لگ جائے، پھر بیج ڈالنا آسان ہوتا ہے، آنسو نکلا ہوا ہے، دل کی کھیتی نرم ہے، سارے کام کر رہے ہو، نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات سب کچھ کر رہے ہو، نبی والے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، آج مثال پیدا کر دو، اور اس نکاح کے موقع پر نیا کام شروع کر دو، ہر نکاح کے موقع پر اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت بتلاؤ، اور اپنے آپ کو مال جال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکالو۔ اس جمعرات کو جو آ رہی ہے تمہارے ماڑے شہر سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے گا؟ کھڑے ہو کے 3-4 جماعتیں ہو، 3-4 جماعتیں کھڑے ہو کر انشاءاللہ اٹھو سروزہ لگاؤں گا، انشاءاللہ سروزہ لگاؤں گا، ساری زندگی مقصد بنا کے کروں گا، اور اس جمعرات سے 3 دن لگاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ لگاؤ گے انشاءاللہ، پکا وعدہ سچا وعدہ، نکلو گے اللہ کے راستے میں، اللہ اس نکاح کو قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، اور جو اس بچے نے قربانی دی، شادی کی قربانی دی، داڑھی بچائی، اور حضور کا سلام آیا، حضور نے رشتے کا انتخاب فرمایا، حضور نے اپنا بیٹا کہا، آیا تم بھی اس قربانی کے لیے تیار ہو میرے بھائی؟ سنت سجاؤ گے چہرے پر، پوری داڑھی رکھو گے، اسے کٹاؤ گے تو نہیں؟ اللہ تمہاری عمر میں حیاتی میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب نکاح کی تقریب ہوتی ہے، آؤ جی۔